أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو سرکار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس پورے دنیا کے لیے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. بزرگان محترم، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 50 پر 8 اور 50 پر 9 کی تفسیر گزشتہ ہفتے ہم مکمل کر چکے ہیں. آیت نمبر 60 کے حوالے سے بھی بہت سارے مضامین ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ رکھ دیے. آیت نمبر 60 ہے جو رکوع نمبر 7 کا پہلا حصہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور تم یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا. استسقاء پانی مانگنے کو کہتے ہیں. صلاۃ الاستسقاء آپ نے سنا ہوگا کہ جب پانی نہیں ہوتا، پانی کی قحط سالی ہوتی ہے، تو عیدگاہ میں امام جمع ہوتا ہے اور سارے لوگ جمع ہوتے ہیں. فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر پانی کی قحط ہو، پانی نہ برستا ہو، تو اس وقت امام اور سارے مصلین اور بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے جانوروں کو بھی لے کر جانا چاہیے اور اللہ سے پانی مانگنا چاہیے. تو اس نماز کو استسقاء کہتے ہیں، صلاۃ
استسقا، تو قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے وَإِذَا اسْتَسْقَى، جب موسیٰ نے پانی مانگا، کس کے لیے مانگا؟ لِقَوْمِهِ، اپنے قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اضرب، تو مار، کس سے مار؟ بِعَصَاكَ، اپنے عصا سے مار۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں عصا رکھا کرتے تھے، بلکہ یہ اس زمانے کی عام عادت تھی، کیونکہ وہ لوگ ان کا گزر بسر، ان کی روزی روٹی جانوروں کو چرانے پر ہوا کرتی تھی، تو اکثر لوگ اس زمانے میں ہاتھ میں لکڑی رکھنے کا رواج رکھتے تھے، اکثر لوگ ہاتھ میں لکڑی استعمال کرتے تھے۔ آج بھی قریوں میں، دیہاتوں میں، بستیوں میں لوگ لکڑیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا کا استعمال کرتے تھے، حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی عصا تھا۔ وہ عصا کیوں رکھتے تھے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پہلی مرتبہ کہا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، تو اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا عصا ہے، اس سے میں جانوروں کو ہکالتا ہوں اور پتے جھڑاتا ہوں، جانوروں کو، بکریوں کو کھلانے کے لیے پتے بھی اس سے میں مار کر جھڑا لیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس لیے اپنے ہاتھ میں عصا مبارک رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَقُلْنَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا اپنے قوم کے لیے تو ہم نے کہا اضرب، مارو، کس سے؟ بِعَصَاكَ، اپنے عصا سے مارو۔ کہاں مارو؟ الحجر، پتھر پر مارو۔ ایک پتھر تھا، اس پر مارنے کا حکم دیا۔ کیا ہوا مارنے کے بعد؟ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پھٹ پڑے اس سے۔ کیا پھٹ پڑے؟ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، 12 چشمے اس سے پھٹ پڑے۔ کیوں 12 چشمے پھٹ پڑے؟ اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے کہ بنی اسرائیل 12 خاندانوں میں ڈیوائیڈ تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کے خاندان کو مجموعی طور پر بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو وہ 12 خاندان بنی اسرائیل تھے۔ تو ان 12 خاندانوں کے لیے اللہ نے 12 چشمے بہا دیے۔ چشمہ یہ بھی میں نے بیان کر دیا کہ چشمہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے خود سے پانی نکلتا ہو، خود سے پانی زمین سے ابلتا ہو، اسے چشمہ کہتے ہیں۔ اگر آرٹیفیشل طور پر زمین سے نکلتا ہو تو اسے چشمہ ہم نہیں کہتے۔ جیسے ہمارے یہاں زمین کے اندر جو پائپ دھسا ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اس سے پانی ابلنے لگتا ہے، تو وہ کارپوریشن کا فالٹ ہوتا ہے، اسے چشمہ نہیں بولتے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قوم نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لیا، ہر ایک قوم نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان گئی۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق کا انتظام کیا ہے، جو بندوبست تمہارے لیے کیا ہے کہ پانی تمہارے لیے اللہ نے نکال دیا، من و سلوہ تمہارے لیے اتارا جا رہا ہے، تو تم اس میں سے خوب کھاؤ، لیکن ایک کنڈیشن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ گھومو۔ یہ آیت کریمہ کا پس منظر میں نے بیان کر دیا کہ مصر سے نکل کر بنی اسرائیل ارض مقدسہ فلسطین کو جا رہی تھی۔ اللہ کے حکم کو ان لوگوں نے نہیں مانا، اللہ نے کہا جہاد کرو اور فلسطین کے اندر جاؤ۔ وہ لوگ ڈرپوک تھے، ان لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں لڑتے، یہ جو فلسطین کے اندر قوم ہے یہ بڑی طاقتور قوم بس گئی ہے، ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم لڑو، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ بلکہ الٹا ان لوگوں نے یہ بدتمیزی کی کہ کہنے لگے، قرآن مجید کہتا ہے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور اپنا اللہ جا کر لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔
ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں، آپ اور اپنا اللہ لڑ کر جیت جائیں گے تو بتانا ہم آ جائیں گے۔ اللہ کو ان کی یہ بدتمیزی پسند نہیں آئی، اللہ نے 40 سالوں کے لیے ان کو راستے میں لٹکا دیا، 40 سالوں کے لیے وہ راستے میں اٹک کر رہ گئے، اور یہاں تک ہوا کہ 40 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، جتنے لوگ مصر سے نکل کر آئے تھے سب مر گئے، ان کے اولاد وہاں اس میدان کے اندر بڑے ہوئے پلے ہوئے، بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر۔ پھر ان لوگوں نے ارض فلسطین کے اندر جو قوم تھی ان سے لڑائی لڑ کر ان کو ہرا کر پھر بعد میں یہ لوگ 40 سالوں کے بعد گئے تھے۔ تو یہ جو راستے میں لٹک گئے تھے یہ لوگ، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، ان کے لیے پانی کا بندوبست نہیں تھا، جتنا بھی ان کے پاس ذخیرہ تھا، جتنا بھی انہوں نے بچا کر رکھا تھا سب ختم ہو گیا۔ تو یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آ کر لڑنے لگ گئے کہ ہم تو مصر میں ٹھیک تھے، مصر میں غلامی کے اندر اگرچہ تھے، فرعون اگرچہ ہم پر ظلم کر رہا تھا لیکن پینے کے لیے پانی تو مل جاتا تھا، تم ہمیں لا کر میدان میں کہاں لٹکا دیے، تم ہمیں لا کر میدان میں کہاں پھنسا دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ لڑنے شروع ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام سے لڑنا شروع ہو گئے۔ بائبل کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ مدد فرمائیے، یہ لوگ تو مجھے مارنا چاہتے ہیں، مجھے مار دینا چاہتے ہیں، جان سے مار دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کا انتظام کیا کہ چھت کے لیے ان کے پیچھے ساتھ ساتھ بادل لگا دیا اور کھانے کے لیے من و سلوہ اتار دیا۔ من و سلوہ کی تفصیلات میں نے اس سے پہلے بیان کر دی ہے، دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ پینے کے پانی کے لیے اللہ نے ان کے لیے ایک پتھر سے 12 چشمے نکال دیے اور پورے بنی اسرائیل انہیں 12 چشموں سے پانی پینے لگی۔ اور کتنا خوبصورت نظام اللہ نے کیا، قد علم کل اناس مشربہم، اتنا کلیئر انتظام اللہ نے کیا کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک ایک چشمہ متعین کر دیا اور وہ قوم اس چشمے سے آسانی کے ساتھ پینے لگی۔ یہ بات آپ کو شاید سوچنے پر مجبور کرے گی کہ یہ کیوں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ 12 چشمے نکال دیے ہیں اور ہر ایک قوم اپنے اپنے چشموں کو پہچان کر اس سے پینے لگی، یہ بات اللہ کیوں بیان کر رہے ہیں، کیا فائدہ اس بات کے پیچھے؟ تو آپ غور کیجئے، آج کے زمانے میں اگرچہ ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے، ہمیں پانی کی قدر نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں پانی کی کثرت ہے، ہم کثرت سے پانی استعمال کرتے ہیں، ہم استنجا کے لیے جائیں گے تو بھی 2-3 لیٹر سے کم میں ہم استنجا نہیں کرتے، اور اگر ہم بڑے استنجا کے لیے جائیں گے تو ایک مرتبہ فلش کرنے میں ایک رپورٹ کہتی ہے 20 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی استنجا کو جا کر آتا ہے تو 20 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پانی کی کثرت ہے، اس لیے ہمیں پانی کی قیمت کا اندازہ نہیں، پانی کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ لیکن عربوں میں اور پچھلے زمانے میں جب پانی کے لیے اتنا وافر بڑے مقدار میں انتظام نہیں تھا، آپ ان سے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل 2-2.5 لیٹروں میں ہو جاتا تھا، 2-2.5 لیٹروں میں غسل ہو جاتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بالکل 300-400 ml میں غسل ہو جایا کرتا تھا، تو وضو ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں جب پانی کی قلت تھی، پانی کو حاصل کرنے کا معقول نظام نہیں تھا، تو لوگوں کے یہاں پانی کے بارے میں بہت اس کی قدر تھی، پانی کے بارے میں وہ لوگ بہت محتاط تھے۔ ہمارے یہاں پانی کی قدر نہیں ہے، اس لیے پانی کے بارے میں ہمیں کوئی قدر، ہاں جب مئی کا مہینہ آئے گا اور پانی یہاں بھی نہیں آئے گا تو سارے عورتیں اور مرد گھڑے لے کر دور دور تک جائیں گے، تو اس 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے قدر پانی کا آ جاتا ہے۔ لیکن جب پانی پھر دوبارہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہی ناقدری شروع ہو جاتی۔ پانی کے بارے میں بھی احتیاط رکھیں، اللہ کی ہر ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت میں سوال ہونا ہے۔
اللہ کی ہر ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت میں سوال ہونا ہے۔ فضول خرچی جائز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ بلکہ قرآن مجید کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، چاہے وہ پانی میں کیوں خرچ نہ کر رہا ہو۔ اگر میں ایک گلاس پانی سے اپنا کام پورا کر سکتا ہوں تو میں دوسری گلاس اگر استعمال کرتا ہوں تو وہ اسراف ہے، وہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ سرکار یہاں تک فرماتے ہیں کہ وضو میں جو 3 مرتبہ دھونے کا حکم ہے، چوتھی مرتبہ دھونے کو علماء مکروہ تحریمی لکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ 3 مرتبہ دھو سکتے، 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 2 اور 3 مرتبہ دھونا سنہ ہے۔ 3 سے زائد کوئی دھوتا ہے تو وہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ اچھا تو کام کر رہا ہے نہ، اس لیے کہ اس میں بیکار پانی خرچ ہوتا ہے، پانی بیکار خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ کل قیامت میں اللہ سوال کریں گے کہ تو نے یہ پانی کیوں خرچ کیا؟ سبحان اللہ۔ سرکار یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر تم نہر کے کنارے، نہر کہتے ہیں جہاں پانی بہتا ہو، جہاں پانی بہتا ہو اسے نہر کہتے ہیں۔ یہاں تو نہر نہیں ہے، بستیوں میں نہر ہوا کرتی ہے، تو نہر کے کنارے بھی تم وضو کر رہے ہو تو بھی 3 سے زائد مرتبہ دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ حالانکہ میں نہر میں وضو کروں گا تو پانی کہاں جائے گا؟ واپس نہر میں ہی جائے گا، پانی باہر نہیں گرتا۔ نہر میں اگر آپ منہ دھوئیں گے تو آپ پانی لے کر ادھر ہٹ کر منہ نہیں دھوتے، نہر میں منہ دھوئیں گے تو ایسے ہی دھوئیں گے، کیونکہ پانی آتا ہے چلا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی 3 سے زائد مرتبہ دھونے کو منع لکھا ہے، اس لیے کہ اسراف شریعت پسند نہیں کرتی، اسراف شریعت پسند نہیں کرتی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شادی کرو، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں اچھا لگتا ہے۔ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ایسا نہیں، ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ اسراف ہے، اسراف شریعت میں منع ہے، اسراف ہے، اسراف شریعت میں منع ہے۔ لوگ دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، قرض لیں گے، قرض نہیں تو وڈی میں لیں گے اور اس کے ساتھ شادی کریں گے اور اس کے اوپر اتنا خرچ کریں گے، لاکھوں کا خرچ ہوگا، اور اس میں کیا مقصد؟ صرف دکھانا مقصد ہوتا ہے۔ کیا مقصد؟ صرف انجوائے کرنا مقصد ہوتا ہے۔ معمولی ختنہ، معمولی ختنہ جو ایک دن کا مسئلہ ہے اس کو اتنا بڑا بنائیں گے کہ اس میں وہ بینڈ بک کریں گے اور گھوڑے بلوائیں گے اور پورا دھوم دھماکہ کریں گے، گلی میں ڈی جے لگوائیں گے اور اس پر ناچیں گے، نچوائیں گے اور ہنگامہ کریں گے، پٹاخے پھوڑیں گے۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، مزہ کر رہے ہیں۔ یہ مزہ سارے کا سارا اسراف ہے۔ اسراف شریعت پسند نہیں کرتی، اسراف شریعت پسند نہیں کرتی۔ قرآن مجید نے اسراف سے منع کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پانی کی اتنی قدر تھی اس زمانے میں کہ صرف پانی کی وجہ سے لوگوں کے درمیان، بستیوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں۔ لڑائی کا تو میں نہیں، جیسے آج دھکا مکی ہوتا ہے، یہ لڑائی اس زمانے میں نہیں ہوتی۔ لڑائی کا مطلب ہے تلوار نکالو مار ڈالو، یہ لڑائی اس زمانے کی لڑائی تھی۔ ہمارے یہاں کی طرح صرف تو میں دھکا مکی، منہ پھوڑ دیا، ناک سے خون بہہ گیا اور 4 لوگ پکڑ کر اسے ادھر لے گئے اور 4 لوگ اسے پکڑ کر ادھر لے گئے، یہ لڑائی نہیں ہوا کرتی۔ لڑائی کا مطلب اس زمانے میں تھا تلوار نکالو مار ڈالو، اور اس کے بدلے میں وہ لوگ ماریں گے، پھر اس کے بدلے میں یہ لوگ ماریں گے، اور یہ لڑائی چلتی رہے گی، چلتی رہے گی۔ کب تک چلے گی؟ جب تک چلنی ہو چلے گی۔ ہزاروں لوگ مارے جائیں گے، ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ پانی کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے۔ اتنی بڑی قیمت تھی پانی کی اس زمانے میں۔ آپ کو معلوم ہوگا کعبہ شریف جب آباد ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجر کو جب چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہاں اسماعیل علیہ السلام کے رونے کے بعد زمزم نکل آیا تھا۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ زمزم جب نکل آیا تھا تو اماں ہاجر نے اس کو جمع کر لیا تھا۔ جمع کرنے کے بعد حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں موجود تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا۔
وہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا، قبیلہ جرہم، جو آ کر حضرت ہاجر سے کہنے لگا کہ ہم یہاں رک جائیں، آپ اجازت دیں، ہم اس جگہ رہ جاتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ وہ لوگ کیوں وہاں سے گزر رہے تھے؟ وہ لوگ پورا ایک قبیلہ تھا، وہ پورا ایک قبیلہ، پورا ایک خاندان گزر رہا تھا۔ کیوں گزر رہا تھا؟ پانی کو ڈھونڈتے ہوئے گزر رہا تھا، پانی کو ڈھونڈتے ہوئے گزر رہا تھا۔ پانی ان لوگوں کو دیکھا تو انہوں نے اجازت مانگ کر وہاں وہ لوگ آباد ہو گئے تھے، انہی سے بعد میں چل کر مکہ شریف بنا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی اتنی قیمت تھی کہ معمولی جسے ہم سمجھتے ہیں اس پانی پر لڑائی ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ وہی فرماتے ہیں ہمارا احسان تم لوگوں پر یہ بھی ہے، نوٹ کرو کہ ہم نے ہر ایک قبیلے کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام کیا تاکہ تم لڑ کر نہ مر جاؤ، تاکہ تم لوگ لڑ کر فنا نہ ہو جاؤ۔ تو یہ مطلب ہے اس کا، قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے پانی کے پینے کی جگہ کو پہچان گیا۔ ہم نے صرف پانی نکالا نہیں، پانی صرف نکال دیتے تو تم لوگ اس طرح لڑ مر جاتے۔ پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے چلے گئے تھے تم پانی کی تلاش میں، اگر ہم صرف پانی نکالتے تو تم لوگوں کو ڈر ہو جاتا کہ مجھے پانی ملے گا کہ نہیں کی بول کو، تم اس طرح لڑ مرتے کہ آپس میں ختم ہو جاتے۔ ہمارا تم پر احسان یہ بھی ہے کہ ہم نے صرف پانی نکال کر نہیں چھوڑا، ہم نے 12 چشمے الگ الگ بنوائے اور ان میں سے ہر چشمے کو تمہارے لیے الگ الگ متعین کیا تاکہ تم آپس میں نہ لڑو، تاکہ تم اپنے اپنے حساب سے پانی پیو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کُلُوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے خوب کھاؤ پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، بس اتنا کرو۔ کھانا چاہتے ہو کھاؤ، پینا چاہتے ہو پیو، اللہ کے رزق میں سے، اللہ نے جو رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے تم کھاؤ اور پیو۔ یہ اس میں سے تم کھاؤ اور پیو کیوں اللہ فرماتے ہیں؟ اللہ کے رزق کو کھاؤ پیو نہیں فرمایا، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اس لیے فرمایا کہ تم صرف حلال کھا سکتے ہو، تم صرف حلال کھا سکتے ہو۔ اللہ کا رزق، دنیا جہان میں جو کچھ اللہ نے بنایا ہے سب اللہ کا رزق ہے، لیکن جو حلال ہے اس میں سے تم کھاؤ، اور جو حلال ہے اس میں سے تم پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا کتنا کھا سکتے ہیں، کتنا پی سکتے ہیں، اس کو سرکار نے عمل کر کے دکھا دیا، سرکار نے اس کو بیان کر دیا کہ تم اتنا کھا سکتے ہو کہ تمہارا پیٹ 1/3 خالی رہے، تمہارا پیٹ 1/3 خالی رہے۔ حدیثوں کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، سرکار فرماتے ہیں سب سے خراب اور غلیظ برتن وہ ہے جسے انسان بھرتا ہے، وہ اس کا پیٹ ہے، وہ اس کا پیٹ ہے۔ پیٹ بھر کر کھانے کو سرکار ناپسند فرماتے، پیٹ بھر کر کھا کر جو ڈکار نکلتی ہے پیٹ بھر جانے کی وجہ سے اس کو ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ انتقال فرما گئے، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر نہیں کھایا، 2 وقت پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ 2 وقت کا مطلب ہے 1 دن، 2 وقت کا مطلب ہے 1 دن۔ دنیا میں کھانے کے 2 ہی وقت ہوتے ہیں، ایک صبح ایک شام۔ ہمارے یہاں 3 وقت ہوتا ہے، صبح بھی کھائیں گے، دوپہر بھی کھائیں گے، شام میں بھی کھائیں گے۔ دنیا کا جو ایکچول انسان کا نیچر ہے وہ 2 وقت ہی ہے، وہ 2 وقت ہی ہے۔ جنت کا تذکرہ قرآن مجید کہتا ہے، جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ جنت میں بھی جنتیوں کو صبح شام کھانا ملے گا۔ جنت میں یہ نہیں کہا کہ 3 ٹائم کو کھانا ملے گا، جنت میں اللہ کہتے ہیں صبح شام انہیں کھانا دیا جائے گا۔ تو جنتیوں کا مزاج بھی صبح اور شام کو ہی کھانے کا ہوگا، یہ اصل انسان کا نیچر ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں 3 مرتبہ کھانے کا رواج بن گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک دن بھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا، یعنی صبح میں پیٹ بھر کر کھا لیا تو شام میں پیٹ بھر کر کھانے کی توفیق نہیں ملی، شام میں پیٹ بھر کر کھانے کا موقع مل گیا تو صبح میں پیٹ بھر کر کھایا نہیں آپ نے اپنی پوری زندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکہ صحابہ کی زندگیاں بھی آپ دیکھیں، صحابہ کے یہاں کثرت سے کھانے کا رواج نہیں تھا۔ طائف سے ایک حکیم مشہور آئے تھے مدینے کے اندر مسلمانوں کو فری میں علاج کرنے کے لیے، جسے فری کیمپ لگتا ہے، اس زمانے میں اس بندے نے صحابہ کے درمیان فری کیمپ لگانے کی کوشش کی۔ وہ مدینے کے اندر آئے، رہے، انتظار کرنے لگے کہ کوئی صحابی میرے پاس علاج کو آئیں گے، ایک بندہ بھی ان کے پاس نہیں جا رہا۔ وہ ایک دن تھے، 2 دن تھے، 3 دن تھے، کوئی ان کے پاس نہیں آیا۔ وہ آخر میں سرکار کے پاس آ کر کہنے لگے کہ کیا بات ہے، آپ کے صحابہ میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوتا، کوئی بھی بیمار نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی یہ عادت ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک انہیں بھوک نہیں لگتی، اور جب کھاتے ہیں تو اتنا ہی کھاتے ہیں کہ ان کا پیٹ نہیں بھرتا، بھوک جب تک نہیں لگتی تب تک نہیں کھاتے، اور کھائیں بھی تو نڈلے تک نہیں کھاتے، پیٹ تھوڑا خالی ہوتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ حکیم کہنے لگے کہ یہی وجہ ہے کہ آپ کے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا، کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ تو زیادہ کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے انسان کا نفس تیز ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا، رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے کا دل نہیں کرتا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ رمضان میں صبح سے شام تک گناہ کرنے کا من نہیں کرتا، خصوصاً دوپہر کے بعد سے عصر تک گناہ کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ پیٹ خالی ہو چکا ہے۔ جب پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو روح بھر جاتی ہے، جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو روح کیا ہوتی ہے؟ بھر جاتی ہے، اسے سیٹسفیکشن ملتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں زیادہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ اذکار ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ خالی پیٹ میں تو ذکر نہیں ہونا چاہیے، قرآن مجید پڑھتے ہوئے سینہ خالی ہو جاتا نا، لیکن رمضان میں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ روح بھری ہوئی ہوتی ہے، روح بھرنے کی وجہ سے عبادتوں میں مزہ ملتا ہے۔ وہ افطار کردہ لندے دبا کو گنجی بڑے کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا ہی مشکل، عشاء کی نماز پڑھنا ہی مشکل، اور تراویح وہ تو پوچھو نہ کو، اس کے بارے میں سوال ہی نہیں۔ 2 رکعت پڑھے تو کنارے ہٹ کو بیٹھے، امام صاحب رکوع کریں تک ویٹ کریں گے، رکوع کرتے اس ٹائم کو آخر میں حلو خیرات کرتے اس ٹائم کو سب بھاگ پاؤ کھڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے پھر عبادتوں میں دل نہیں لگتا، نفس چل جاتا ہے، نفس تیز ہو جاتا ہے، نفس تیز ہو جاتا ہے، تب ساری خواہشات دل کے اندر پیدا ہوتی ہیں، یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، مارکیٹ میں جا کر نامحرم عورتوں کو تاڑے گا، گھور گھور کر دیکھے گا، سب روزہ کھولنے کے بعد انسان کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں دل نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ روح کو سیٹسفیکشن مل چکا ہے۔ جب پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر روح بھوکی ہو جاتی ہے، اسے عبادتوں میں مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے کم کھانے کی عادت یہ مسلمانوں کی عادت ہے۔ آپ کو یہ بات میں ہنسی مذاق میں ہی صحیح یہ ضرور کنوے کرنا چاہوں گا کہ آج مسلم قوم سوچ نہیں پاتی ہے، اس لیے کہ وہ کھانے میں ماہر بن چکی ہے، کھانے میں ماہر بن چکی ہے۔ اسی لیے مسلمان آج سوچتا نہیں۔ مسلمانوں کا ایریا دیکھو، کھانے کی دکانیں وہاں سب سے زیادہ ہیں۔ کون سا مسلمانوں کا ایریا؟ آپ کے چنئی میں اٹھا کر دیکھ لیں، جو جگہ مسلمان زیادہ آباد ہیں اس جگہ کھانے کی دکان زیادہ ہیں۔ کیوں؟ زیادہ کھا رہے ہیں وہاں۔ کیوں زیادہ کھا رہے ہیں؟ اس لیے زیادہ کھا رہے ہیں کہ ان کی بدھی ہلکی پڑ گئی۔ اب وہ نہیں سوچتے۔ مصر کے اندر بھی یہی ہوا تھا، جو غلام بن کر وہاں آئے، اللہ نے ان لوگوں کو ارض فلسطین کے اندر نہیں بھیجا، 40 سال تک میدان میں رگڑایا، 40 سال تک میدان میں پسے وہ لوگ،
اور جو بوڑھے تھے وہ سب مر گئے، نوجوان جو اٹھے جن کے اندر بہادری تھی، شجاعت تھی، جفا کشی تھی، جو محنت کش تھے، ان لوگوں نے پھر جا کر ارض فلسطین کو حاصل کیا۔ کھا پی کر مست بیٹھنے والے کبھی بھی آگے نہیں بڑھتے۔ یہ بات آپ نوٹ کر کے رکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں۔ اچھا کھا کو، اچھا پی کو، میں کچھ بڑا کر لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر بڑا کرنے والا فاقہ کش ہوتا ہے۔ صحابہ پیٹ میں پتھر باندھ کر 12,000 کافروں کا مقابلہ کر رہے ہیں، خندق کھود کر سخت سردیوں کے دن میں، تب جا کر اللہ فتح دیتے ہیں۔ کھا پی کر اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں رکھا، مزے سے کھا کر صحابہ جانتے ہی نہیں تھے، وہ لوگ اسے مصیبت سمجھتے تھے، وہ لوگ اسے مصیبت سمجھتے۔ ہمارے یہاں عالمیہ یہی ہے کہ خوب کھائیں گے، خوشی میں کھائیں گے، غمی میں کھائیں گے، شادی ہو تو شادی سے ایک وارم پہلے دعوتاں شروع، تیل کا رسم کریں گے، کیا کی کریں گے، کدھر کی کریں گے، نکاح ہوگا، ولیمہ ہوگا، جلوہ ہوگا، مرا ہے کوئی تو مرنے میں بھی کھائیں گے، میت گھر میں ہوگی، بازو دعوت چل رہی ہوگی، مرنے کے 2 دن بعد زیارت کریں گے، اس میں بھی کھائیں گے، 10واں کریں گے، اس میں بھی کھائیں گے، 40واں اس میں بھی کھائیں گے، چھٹ اور پتہ نہیں برسی کریں گے، اس میں کھائیں گے، حاملہ ہو گئی تو اسے پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، ستواسا کریں گے، چلہ کریں گے، چھٹی کریں، اس میں بھی کھائیں گے۔ خوب کھا 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 کر خوب مسنڈے بن چکے ہیں۔ سوچنا ہمیں نہیں آتا، دنیا تیز آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، پریشان ہوتے ہیں، تھوڑے موٹے وہ میسیجز فارورڈ کریں گے، خوش ہو کر بیٹھ جائیں گے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ نہیں سمجھ میں آتا، جو محنت کرتا ہے، جو جفاکش ہوتا ہے، جو بہادر ہوتا ہے، جس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، وہ کم کھانے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ آپ نہیں جانتے، صحابہ کو بڑے بڑے پیٹ نہیں ہوا کرتے، صحابہ کو بڑے بڑے پیٹ نہیں تھے۔ ہمارے یہاں جو بڑا پیٹ کا تصور ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ کام کیا نہیں جاتا، کام کیا نہیں جاتا، خوب کھائیں گے اندر سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو سوچنا ہے، اگر آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے، آپ کو کم کھانا ہوگا، آپ کو کم کھانا ہوگا۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں بہت اس کو جگہ جگہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تجھے مسنڈا بنا کر محمل میں موٹے موٹے صوفوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو مسلمان ہے تو اپنی مسلمانی دکھا، پہاڑوں میں جی کر دکھا، غاروں میں جی کر دکھا، چٹیل میدانوں میں زندگی گزار، تب جا کر تیرے اندر بہادری آئے گی، شجاعت آئے گی، اور بزدلی ختم ہو کر نڈر پر تیرے اندر آئے گا۔ ہمارے یہاں جو بزدل اس لیے ہی ہے کہ خوب کھائیں گے اور کچھ ہم سے نہیں ہوتا۔ تو اور یہ بات میں نہیں کہتا، آپ ہندوؤں سے پوچھیں، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ سب جملے ہمارے اسی علاقے میں سنے ہیں۔ رمضان میں ہم سمجھتے ہیں ہم بھوکے رہتے ہیں، رمضان کے بارے میں آپ ہندوؤں سے ان کا تاثر لیں کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ ہندو ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینے میں خوب کھائیں گے، یہ لوگ اس مہینے میں خوب کھائیں گے، ذرے گھنٹے بھوکے رہیں گے، لیکن شام میں اتنا زیادہ کھا لیں گے جتنا عام دنوں میں بھی نہیں کھاتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ریالٹی ہے یہ۔ اتنے زیادہ بڑے کی دکان اور اتنے زیادہ دوسرے دکانیں کھانے کی جو رمضان میں کھلتی ہیں، کیوں کھلتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم رمضان میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، رمضان میں زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں بھی ہمارے یہاں وہ روحانیت نہیں بڑھتی، رمضان میں بھی ہمارے یہاں وہ تقوی اور طہارت پیدا نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام دنوں میں 1 پلیٹ کھانا کھائیں گے تو رمضان میں 3 کوٹرے گنجی اندر جاتی ہے، تو ایکول ہو گیا سب۔ تو لے دے کر 2 مرتبہ آپ ڈیوائڈ کر کے کھاتے ہیں، تو 1 مرتبہ آپ نے نڈلے تک ٹکا کر کھا لیا، بس اتنا ہی فرق ہے اور کچھ فرق نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، یہ سب چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حکماء کہتے ہیں کہ خالی پیٹ میں جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پہلی مرتبہ آہستہ ایک ڈکار آتی ہے، 2 پیٹ کو 3 حصے کیا جاتا ہے، حدیث میں ہے 2 حصے کھاؤ اور 1 حصہ
ہوا کے لیے چھوڑ دو، پانی کے لیے چھوڑ دو۔ اس کو کیسے پہچانتے ہیں وہ گر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ خالی پیٹ اب جا کر آپ بیٹھیں دستر پر، تو خالی پیٹ میں پہلے سے ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ جب کھائیں گے کھانا تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نوٹ کریں آہستہ ایک ڈکار آتی ہے، باریک سی ڈکار، تو وہ ڈکار اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیٹ 2/3 فل ہو گیا، آپ کا پیٹ 2/3 2/3 فل ہو گیا، جو ہوا تھی وہ ہوا نکل گئی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہاتھ روک دینا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کو ہاتھ روک دینا۔ ایسا نہیں کہ بیوی ڈالنے کو جاتی ہے کھالے کو جا لے گی، اماں ڈالنے کو چاہیے کھالے کو بیٹھا ہوا، ایسا کھائیں گے تو پھر حلق تک آ جائے گا، پھر جب سجدے کو جائیں گے تو کھٹا پانی منہ سے نکلتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ حدیث میں ہے مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حدیث میں یہ بات منقول ہے کہ کافر چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کے اس کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ جب کھاتا ہے تو شیطان اس کے سنگت مل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ اتنے بڑے لنڈے بنا بنا کو نگلتے جائے گا، اتنا زائد کھانا کافر کھا لیتا ہے۔ لیکن ایک مومن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں وہ ایک آنت میں، یعنی کافر 7 حصے کھاتا ہے تو مومن ایک حصہ کھاتا ہے۔ مومن کتنا کھاتا ہے؟ ایک حصہ کھاتا ہے۔ وہ بسم اللہ پڑھ کر کھائے گا، شیطان اس کی سنگت نہیں ہوگا، وہ چبا کر کھائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھائے گا، وہ 2/3 پیٹ کھائے گا، باقی پیٹ خالی رکھے گا۔ اتنا سب کچھ انسان جب کر لیتا ہے تو پھر اس کو اس کی حقیقت پتہ چلے گی۔ اگر کوئی اب ڈائٹ فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان ساری چیزوں کو فالو کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ہمیں سننا طریقے کو فالو کرنا ہے۔ تو زیادہ کھانا یہ بری بات ہے، زیادہ کھانا یہ بری بات ہے۔ کبھی آپ مزے کے لیے کچھ کھا لیتے ہیں، کھا لیں۔ سرکار کو بھی کھیرا بہت پسند تھا، سرکار کو کدو بہت پسند تھا، سرکار کدو کو بڑے شوق سے کھاتے تھے، تو وہ بھی لمٹ کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کو دستی کا گوشت پسند تھا، یعنی بکری کا جو پیر ہوتے ہیں، ران کا جسے حصہ، کریلے کا گوشت جسے ہم کہتے ہیں، یہ حصہ سرکار کو پسند تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار اس کو خوب زیادہ کھاتے تھے۔ تو کھانے کے اندر مسلمان پوری قوم کو، 1-2 بندے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پوری مسلم قوم کو کم کرنا چاہیے، اترنا چاہیے۔ کم کھانا شروع کریں گے تبھی دماغ تیز ہوگا۔ کھانا زیادہ کھائیں گے تو دماغ تیز نہیں ہوگا، دماغ منڈ ہوگا، مست ہوگا۔ تو یہ بات درمیان میں آ گئی تو میں کہہ رہا ہوں کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ فساد نہیں مچا سکتے تم، کھاؤ پیو جیسے سرکار نے بیان کیا ہے، سرکار کی تعلیمات میں موجود ہیں، کھاؤ پیو کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کا جو حلال کھانا ہے کھاؤ، حرام بھی نہیں کھانا چاہیے۔ حرام کا لقمہ ایک بھی پیٹ میں چلا گیا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ وہ کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑ کر پیٹ کر روئے، آنکھوں سے خون کے آنسو نکالے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں قبول ہوگی۔ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا، ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو آپ آب زمزم پئیں، مسجد نبوی میں سرکار کی جالیوں پر پکڑ کر گڑ گڑائیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہونے کی فرسٹ کنڈیشن کیا ہے؟ حلال، پیور حلال پیٹ میں گیا ہو۔ حرام کا ایک لقمہ بھی گیا دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہماری دعائیں اکثر اسی لیے قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ معاف فرمائے۔ میں نہیں کہتا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے کھانے کا حساب کرنا چاہیے کہ میں جو کھا رہا ہوں یہ پیور حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ پیور حلال ہے کہ نہیں ہے، ہمیں حساب کرنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں انجانے میں ہم اسے حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ حرام ہوتی، وہ حرام ہوتی۔ ذکر کی لذت محسوس نہیں ہوتی حرام کھانے سے، عبادت میں مزہ نہیں آتا حرام کھانے سے، صبح میں اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑا نہیں ہوا جاتا حرام کھانے سے، دل مردہ ہو جاتا ہے حرام کھانے سے، گناہ کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں حرام کھانے سے۔ آپ کو معلوم ہے نیکی جو اللہ کو قبول ہو جائے، ایسی نیکی
ایک دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، اور اسی طرح ایک گناہ ایک دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے۔ میں حرام کھاؤں اور میں سمجھوں کہ میری ذکر بہت ہو رہے، میری تہجد بہت ہو رہی، یہ جھوٹ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو حلال کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو، یعنی تم ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے زمین میں فساد برپا ہو، امن خراب ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، لوگوں کو مصیبت پہنچے، لوگوں کو مصیبت میں ڈالا جائے، ایسا کوئی کام تم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ آیت نمبر 60 یہاں تک مکمل ہو چکی ہے۔ اگلی آیتوں پر انشاءاللہ العزیز اگلے نشستوں میں ہم گفتگو کریں گے۔ رب العزت سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔